اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جمال القرآن جو تجوید کی مشہور ترین بک ہے، مشہور ترین کتاب ہے، اس کا دوسرا لمعہ یعنی دوسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کے اندر ہم آپ کو لحن یعنی جو ہم سے قرآن مجید کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے کہ غلطیوں کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی لحن کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ چھوٹی غلطی کون سی ہوتی ہے، بڑی غلطی کون سی ہوتی ہے، بڑی غلطی کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، چھوٹی غلطی کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور چھوٹی جو ہم عام غلطیاں سمجھتے ہیں، مثلا الحمد کی جگہ الحمد پڑھتے ہیں، ہم عام لوگ جو ہوتے ہیں اس کو عام چھوٹی غلطی سمجھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ بڑی غلطی ہے یا چھوٹی غلطی ہے، تو ان کا جو حکم ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے، پوری تفصیل ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں، یعنی دوسرا لمحہ۔ پہلا لمحہ الحمدللہ ہو چکا ہے اور آج دوسرا لمحہ ہے۔ جی، دوسرا جو لمحہ یعنی دوسرا جو سبق ہے یہ ہے لحن کے بارے میں، یعنی غلطی کے بارے میں۔ اب لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا پہلا جو اس کی عبارت ہے اس سبق کی وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر تفصیل اس کی کر لیں گے۔ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ تجوید کے خلاف پڑھنا یہ بھی لحن ہے، غلط پڑھنا لحن ہے، بے قاعدہ یعنی تجوید کے جو رولز اصول بتائے گئے ہیں اس کے خلاف پڑھنا تب بھی یہ لحن کہلاتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اور جو پہلے ہی غلطی لحن کی قسم ہے اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے، اور دوسری جو ہے اس کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ اب لحن جلی کیا ہے، یعنی بڑی غلطی یہ کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا تو یہ لحن جلی کی قسم ہوگی، یا ثا کی جگہ سین پڑھ دیا یہ بھی لحن جلی ہے، ہا کی جگہ ہا پڑھ دی، یا ذال کی جگہ زا پڑھ دی، یا صاد کی جگہ سین پڑھ دیا، داد کی جگہ دال پڑھ دیا، وا پڑھ دیا، یا وا کی جگہ زا پڑھ دی، یا عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا، اور ایسی غلطیوں میں اچھے خاصے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ خدارا ان سے گزارش ہے کہ اپنی یہ غلطیاں سیٹ کر کے قرآن مجید کو پڑھا کریں۔ یا کسی حرف کو بڑھا دیا، جیسے الحمدللہ میں دال کی پیش کو اور ہا کی زیر کو اس طرح کھینچ کر پڑھنا، جیسے الحمدللہ ہی پڑھنا، یہ غلط ہے، یہ بھی لحن کی قسم آ جاتی ہے، لحن جلی میں آ جاتا ہے۔ اچھا، یا کسی حرف کو گھٹا دیا، جیسے لم یولد، اصل لفظ ہے لم یولد، یہاں جو واو ہے اس کو ظاہر نہ کر کے پڑھنا، جیسے لم یولد پڑھنا، یہ بھی غلط ہے۔ یا زبر زیر پیش جزم میں ایک دوسرے کی جگہ، ان میں سے کسی ہر ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، جیسے ایاکا کے کاف
کا زیر پڑھ دیا، ایاکی پڑھ دیا، اہدنا میں ہا سے پہلے اسرا پڑھ دیا، اہدنا یا انعمتا کے میم پر اسرا حرکت پڑھ دی، جیسے آماتا، یہ بھی غلط ہے، اس طرح سے کچھ پڑھ دیا۔ ان غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں، ان غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ایسی غلطی کرنا حرام ہے، اور بعض جگہ اس سے معنی بگڑ کر نماز بھی جاتی رہتی ہے، اس لیے ان غلطیوں کا خیال کریں تاکہ آپ کی نماز ضائع نہ ہو۔ اور دوسری قسم جو ہے اس کو لحن خفی کہتے ہیں، یعنی چھوٹی غلطی۔ اس کی جو صورتیں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ دوسری غلطی یہ کہ ایسی غلطی تو نہیں، لیکن حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے ہیں، قاعدے مقرر کیے گئے ہیں، ان کے خلاف پڑھنا یہ لحن خفی میں آ جاتا ہے۔ جیسے را پر جب زبر یا پیش ہو تو اس کو پور یعنی منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے اہدنا الصراط کہ را جیسا کہ 8ویں لمحہ میں آئے گا، اس کا یعنی کہ تفصیل آگے باقاعدہ آئے گی، مگر اس نے باریک پڑھ دیا، اہدنا الصراط پڑھ دیا، اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یہ اب اس کا حکم کیا ہے؟ یہ غلطی پہلی غلطی سے ہلکی ہے، یعنی مکروہ ہے، لیکن بچنا اس سے بھی ضروری ہوتا ہے۔ جی سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن مجید کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کی تفصیل آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے مختصر طور پر آپ کو بتائی ہے، باقی بڑی کتابوں میں ہے ان کی تفصیل، وہاں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آن لائن ہم سے کورس کرنا چاہتے ہیں تب بھی ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو بتا دیں گے، سکھا دیں گے۔ تو اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔